اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیا نمبر 189 سورہ البقرہ سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ بیسیکلی حج کے بارے میں آیت ہے۔ حج کے احکامات جو ہیں ویسے سورہ ال عمران میں بھی آئے ہیں اور سورہ حج میں بھی 2 رکوع ہیں حج کے، اور یہاں جو 189 سے 203 آیا تک ہم نے حج کے احکامات ہی پڑھنے ہیں، اور ان کے بیچ میں 190 سے 195 قتال فی سبیل اللہ کے، اور 190 سے 194 قتال فی سبیل اللہ ہے، اور 195 میں انفاق ہے یعنی خرچ کرنے کا۔ تو اب یہ ہم نے حج کی بات اس لیے آئی کہ حج میں بہت زیادہ ضروری ہے، پھر جہاد کی بات آئی اور پھر حج کی بات آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس بتائی کیونکہ یہ ایک فرائض میں سے مسلمانوں کے لیے فرائض ہے۔ اب یہ جو یسألونک عن الاہلہ ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کچھ صحابی جو تھے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، ابن عباس سے مروی ہے کہ چاند کیوں بڑھتا اور کم ہوتا ہے نا، یہ چاند کی اس چیز میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں کانسیپٹ یہ تھا کہ چاند کی تاریخ بڑھتی ہے جب پہلی سے 14 تک، جیسے چاند بڑا ہوتا ہے، چھوٹے سے ہو کے بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے تھے وہ مبارک ہے، اور جب وہ گھٹ رہا ہوتا تھا ظاہر سی بات ہے جب درمیانہ ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر وہ کم ہوتا جاتا ہے تاکہ اینڈ 30 days پورے ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے نکلتا ہے، تو وہ اس چاند کی تاریخ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، اور زیادہ کام پہلے 14 دن 15 دن میں کرنا مناسب سمجھتے تھے۔ جب صحابہ نے یہ پوچھا نا کہ کیونکہ اسلام آ گیا تھا تو ہر چیز کی ڈیفینیشن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دی تھی، اور بہت سے یہ سپرسٹیشیس کانسیپٹ ختم ہو چکے تھے، تو جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ نے کہا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ مواقیت للناس والحج، تو یہ نا ٹریک رکھنے کے لیے کائنڈ آف دیکھ لیں جیسے کیلنڈر ہے، چاند آپ کا کیلنڈر ہے، چاند کو لوگوں کو وقت معلوم کرنے کے لیے بتایا گیا، اس کو دیکھ کر آپ روزے رکھیں، عید کریں، اور اگر بادلوں میں چاند نظر نہ آئے جب آخری دن ہوتے ہیں تو پھر آپ 30 کر لیں، اگر پتہ چلے کہ 29 کو نہیں چاند نظر آیا نہیں مہینے کا تو پھر آپ پورے 30 کر لیں۔ اور حج بھی اس زمانے میں مشرکین مکہ کے زمانے میں ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ تھا، کیونکہ بہت سی اکانومی حج کے ساتھ ان کی منسوب تھی، پوری دنیا کے لوگ آتے تھے اور حج میں آ کے ٹریڈ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تو حج بھی امن کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بھی ڈیٹ کی ٹریک رکھو، اور وہ ڈیٹس کہ کب شروع ہوا کب نہیں، تو وہ سارا بھی نا چاند کی تاریخوں سے ہی چلتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ جب چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو وہ اس میں کوئی منحوس یا لکی پن کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف کیلنڈر ہے، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے جیسے آسمان پہ ایک کیلنڈر آپ کا رکھ دیا کہ یہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یہ مہینہ ختم ہو گیا، 30 تک وہ کم ہو گیا، اور پھر نئے سرے سے چاند نکلا تو نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، یعنی نیکی یہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ ہم نے پہلے پڑھا تھا آیت بر میں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے نا، ہم نے جو پڑھا ہے حج کے لیے کیا تھا کہ عرب سپرسٹیشیس بہت تھے، تو وہ ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل گئے نا، تو واپس اگر گھر میں کوئی چیز بھول گئے ہیں یا واپس گھر آنا پڑا ہے کچھ اٹھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، تو وہ سمجھتے تھے ایک دفعہ فرنٹ ڈور سے ہم نکلیں تو ہم واپس فرنٹ ڈور سے اندر نہ جائیں، ہم پچھلے دروازے سے بیک سائڈ سے اندر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کچھ نیکی نہیں ہے، اس میں کوئی تقویٰ نہیں ہے، تو کہ آپ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ بتائی گئی ہو۔ نیکی خود سے ایسے آپ ڈرائیو کر لیں کہ ہم ادھر سے نہیں آتے، یہ اب صحیح نہیں ہے اور وہ صحیح ہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ تقویٰ ہے، نیکی تقویٰ ہے۔ نیکی تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے متقی ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کانشیس ہونا ہے، ان ذرا سی چیزوں سے کہ آگے نہ جائیں پیچھے نہ جائیں، اس میں نیکی کا کچھ رکھا نہیں ہے کہ اس سے آپ کا حج کوئی خراب ہو جائے گا یا کچھ ایسا ہے۔ تو بیسیکلی نیکی جو ہے نا وہ ہم نے آیا نمبر 188 میں بھی پڑھا ہے کہ تقویٰ کا بیسیکلی ٹیسٹ ہے نا، کہ حلال کھانا، جیسے ہم نے 188 میں پڑھا تھا نا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یعنی کہ مال نہ حق نہ کھاؤ، تو نیکی یہ ان چیزوں میں پڑھی ہے کہ آپ نے حرام چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ نیکی ان چیزوں میں نہیں آپ یہاں سے پیچھے سے گزر گئے ادھر سے آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سپرسٹیشیس چیزیں ہیں نا یہ سب ختم کر دی گئی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، تقویٰ اختیار کرو، اور تقویٰ جو ہے نا روزے کا مقصد بھی تقویٰ حاصل کرنا ہی ہے نا بیسیکلی، اور حج کا بھی یہی کہ آپ کے تقویٰ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 3 دفعہ کیا فرمایا تھا کہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے 3 دفعہ۔ تو یہ والی بات جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو صحابیوں کی زندگی میں دیکھیں تو وہ تقویٰ اللہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے تھے تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا جو پتلا اور لاغر تھا،
تو انہوں نے نا وہ جو گورنمنٹ کی یعنی کہ جو اسٹیٹ کی زمین تھی وہ تو چھوڑ دیا کہ جب کھائے پیے گا موٹا ہوگا تو اس کو بیچوں گا تو فائدہ بھی ہوگا، صرف اتنی سی بات تھی۔ تو جب وہ موٹا ہو گیا نا تو ان کو بیچنے لگے بازار، تو ایک دفعہ حضرت عمر وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے اتنا ہیلتھی ہے اور کیسے تم نے اس کو خریدا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ پتلا تھا، کیونکہ ذرا وہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، وہ بھی تو غلط بات نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ پتلا تھا، پھر میں نے ان کو کھلایا پلایا اور پھر اب یہ موٹا ہو گیا تو میں رکھ دوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیونکہ عمر کے بیٹے ہو اور تم نے ادھر جا کے اس کو کھلایا پلایا، مطلب اسٹیٹ کے ادھر، اور تم تو جو جتنے کا تم نے خریدا ہے نا اتنے کا بیچو، اتنے پیسے رکھو، اور باقی جو ایکسٹرا ملیں گے اس کو، یعنی کہ جتنا وہ ہیلدی ہو گیا اور جو اس کی پرائز ایکسٹرا ملے گی وہ سارا بیت المال میں جائے گا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب جو ہے وہ تقوی کی ایک نشانی تھی۔ ایک دفعہ کہ حضرت عمر کو عروہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کندھے پر مشکیزہ اٹھا کر جا رہے تھے، ان کو دیکھا تو عروہ نے کہا کہ آپ کسی غلام کو کہتے ہیں، آپ مطلب امیر المومنین ہیں۔ عمر نے کہا میرے پاس وفود آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، اور دن میں میری بڑائی نہ پیدا ہو کہ میرے دیکھو کتنی میری امپورٹنس ہے، تو میں اس کو ختم کرنے کے لیے نا بالکل اپنے نفس کو مارنے کے لیے، تو میں تقویٰ کے لیے میں یہ کام خود ہی کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی خود ہی کرتے تھے کیونکہ انہیں تھا کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ میں بہت بڑا وہ ہوں۔ حضرت عمر تمہاری سامنے ایک ایسی مثال ہے، ایک دفعہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو ممبر پہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں پہلے ایک ایسا تھا کہ عورتوں کی بکریاں چراتا تھا نا لوگوں کی، تو وہ مجھے ایک مٹھی بھر کھجوریں دے دیتی تھیں یا کچھ چیزیں دے دیتی تھیں، تو یا منکے دے دیتی تھیں، تو پھر ممبر سے نیچے اتر گئے تو عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کیوں یہ بات کریں، مطلب آپ تو امیر المومنین ہیں، لوگ جیسے پچھلی باتیں کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم جی ایسے بڑے خاندان سے، ہم یہ تھے، ہم پہلے بھی وہ تھے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں نے اپنے نفس کو نا مارنے کے لیے، تقویٰ کے لیے، کہ میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی دی ہے، یعنی اپنے اوپر نا چیک رکھتے تھے۔ اور یہ دروازوں سے آنے جانا، پیچھے سے آگے جانا، خود سے نیکی بنا کر اور کر لینا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تقویٰ ہو اور تم فلاح پاؤ۔ تو قرآن بیسیکلی آپ کو کیا کر رہا ہے؟ قرآن آپ کو متقی بنا رہا ہے۔ جب آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے وہ بچی تھی جو ہم نے بچپن میں یہ کہانی بہت سنی ہے، اور یہ کہ وہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی اور رات کو پیٹرول کرتے تھے حضرت عمر، اور انہوں نے سنا کہ وہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا پانی ملا دیں تو زیادہ پیسے مل جائیں گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ نہیں پانی میں نہیں دودھ ملانا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ حضرت عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت عمر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز نا تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ تو ایوری ڈے کی ڈیلنگ میں ہر چیز میں اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں تاکہ ہم تفلحون ہوں، یعنی فلاح پا سکیں۔ 189 پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ قتال پر اب یہ آیت آئی ہے، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، یعنی کہ جو آپ سے لڑتے ہیں، اگر حج کی آیات آئی ہیں نا تو اس کے بعد مسلمان مکہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ الاؤڈ نہ تھا۔ دیکھیں قتال کی آیت کیوں آئی ہیں، کیونکہ جب پہلے یہ حدیبیہ کا بھی ٹائم تھا نا تو مسلمانوں کو روک دیا تھا انہوں نے عمرے کے لیے، تو بیسیکلی پھر عمرہ قضاء کے لیے دوبارہ مسلمان گئے تھے، تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مکہ میں اگر وہ لڑائی کرتے ہیں، ویسے تو منع ہے کیونکہ وہ حرمت والا جگہ ہیں اور مہینے بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں تو پھر آپ لڑیں، کہ اللہ کے راستے میں لڑو۔ مومن صرف اللہ کی خاطر لڑتا ہے، مطلب کوئی بندہ اگر کسی بہادری کے لیے یا کسی شہرت کے لیے کسی چیز کے لیے لڑ رہا ہے نا تو وہ اس کی لڑائی نہیں ہے، اور وہ لڑائی وہی ہے جو اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے، اسلام کے لیے لڑتا ہے نا، وہی ایکچولی وہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈیفینسو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ آپ سے لڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں اور اس طرح، تو پھر آپ آگے سے لڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں مدینہ میں تو اجازت نہیں تھی، لیکن مکہ میں تو اجازت نہیں تھی، پھر مدینہ میں جب گئے مسلمان تھوڑے اسٹیبلش ہوئے تو پھر انہیں اجازت ملی، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کہا ہے، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا۔ دیکھیں کتنا پیارا سا ایک اصول بتایا کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، کسی کو اوور ڈو نہیں کرنا، یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے آپ اس کو 4 تھپڑ مار دیں، جتنا اس نے کیا ہے نا آپ اتنا ہی کریں، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ لا یحب المعتدین، یعنی جو اوور ڈو کر جاتے ہیں نا، یعنی جتنا ان کے ساتھ برا ہوا نہیں ہوتا اس سے ڈبل برا کر جاتے ہیں، ان کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ حضرت علی ایک جنگ میں تھے، جنگ کے دوران ایک کافر کو گرایا، بالکل تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے نا، تو انہوں نے اس کے حضرت علی کے منہ پہ اس کافر نے نا تھوک دیا، تو حضرت علی نا وہیں رک گئے، تو اس بندہ حیران ہو گیا کہ میں تو بھی بالکل ان کے قبضے میں تھا اور انہوں نے مجھے مارا نہیں۔
تو جب پوچھا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اللہ کے لیے لڑا تھا، پھر مجھے اپنا بھی غصہ ساتھ آ گیا جب اس نے اتنی بدتمیزی کی، تو میں نے سوچا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں، میں اپنے غصے کا بدلہ نہ لوں۔ تو دیکھیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی وہ تقویٰ یاد رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں تھے، مطلب اتنا مضبوط ان کا یہ تھا کہ میں اس پہ پھر زیادتی ہو جائے گی نا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے مار رہے تھے نا، تو یہ تو نہیں کوئی آپ کے اوپر تھوک جائے تو آپ اس کو مار ہی دیں گے، تو اتنا ہی کریں گے نا جتنا اس نے کیا، تو اس لیے وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں۔ آج کل لوگ ایک دوسرے پہ اتنی زیادتیاں کر لیتے ہیں، سسرال والے بہوؤں پہ اتنی زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں میں تو زیادتیاں نہیں کریں، اتنا ہی کریں کسی کے ساتھ جتنا ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ افضل جانتا ہے۔ آگے جی آیا نمبر 191 میں ہے کہ اور ان کو جہاں پاؤ، مطلب اور جہاں پاؤ قتل کر دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ مطلب اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیتیں کیونکہ صلح حدیبیہ کے ٹائم نازل ہوئی تھی، جب وہ عمرے کے ٹائم آئے تھے، وہ 1400 کے قریب کے لوگ تھے، اور مکہ والوں نے جانے نہیں دیا اور کہا آپ اگلے سال آئیں، اور جب یہ اگلے سال آئے تو صحابی راستے میں سوچ رہے تھے کہ ان کے کانٹریکٹ کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کافروں کے، پتہ نہیں پھر ہی نہ روک لیں، تو اللہ نے اجازت دی تھی کہ اگر وہ لڑیں گے تو پھر آپ لڑیں، اگر وہ آپ کو مارتے ہیں تو پھر آپ ماریں، پھر وہ یہی مسئلہ ہے نا کہ عدلہ بدلہ والا معاملہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ خام خواہ کسی کو ماریں۔ تو نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا، یعنی مکہ سے نکالا ہوتا، کیونکہ انہوں نے مکہ سے ان کو نکالا تھا مسلمانوں کو، تو اگر یہ تمہیں نکالتے ہیں تو تم ان کو نکالو، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا یہ فتنہ کا لفظ ہے نا، والفتنۃ اشد من القتل، تو مطلب فتنہ جس میں حرام کو آسان کر دیا جائے، حلال کو مشکل کر دیا جائے، یعنی یہ حج کرنے جا رہے تھے یا عمرہ کرنے جا رہے تھے تو حلال چیز ہی کرنے نہیں دے رہے، یہ اس طرح کر دیا نا، اور شرک کو آسان کر دیا، اور توحید مطلب اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے، یہ اللہ کا ہی گھر ہے، تو مطلب یہ ایک فتنہ کریٹ کرنے والی بات ہے نا، عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے، اور غلط عقیدے کو اندر لے جانے والی بات ہے۔ تو اتنا اگر ستائیں لوگوں کو یا اتنا ٹارچر کر دیں کہ وہ اس مسلمان میں بھی نہ ہونے پہ انہیں چھپنا پڑے، اور وہ سوچیں کہ مسلمان ہونا ہی کتنا مشکل ہے، تو اس پہ اللہ کے دین پر لوگوں کی کو تنگ کر دینا، کہ لوگوں پہ زمین تنگ کر دینا کیونکہ وہ مسلمان ہے، اتنا ٹارچر کریں، تو یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے۔ تو اس سے تو پھر آپ کو اپنا رائٹ تو لینا پڑتا ہے نا، کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس پہ آپ لوگوں کو مار دیں گے، تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ آگے یہ آیا اندہ مسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، مسجد حرام میں ویسے لڑائی منع ہے کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے، لیکن اسلام میں اتنا خیال کرتے تھے، ایون کسی کا کوئی باپ کا قاتل بھی مسجد حرام میں کھڑا ہو جاتا تھا نا تو اس کو بھی سیفٹی کا وہ ہو جاتا تھا، لیکن اگر وہ جنگ میں تم سے لڑیں مسجد حرام تک پہنچ جائیں تو پھر اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں اور حرمت والی جگہوں پہ جو مسجدیں ہیں یا اس طرح آپ سے اس وقت ادھر لڑتا ہے تو پھر آپ لڑ لیں، پھر بدلہ تو لے سکتے ہیں نا آپ، تو اس وقت لڑنے کو اتنی زیادتی کر رہا ہے، پھر وہاں پہ اگر وہ لڑا ہے یعنی آپ نے پہل نہیں کرنی۔ تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ آج مسلمان بھی فتنوں میں پڑے ہوتے ہیں اور بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دین کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے کسی کو نہ تانے مارنے نہ آپ نے پہل کرنی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو کرتا ہے تو پھر آپ واپسی پہ کر سکتے ہیں۔ اور جنگ کے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے اچھے اصول بتائے ہیں۔ تو فتح مکہ جب ہوئی تھی نا تو مدینہ مکہ شریف حرمت والا شہر تھا، تو اس وقت مطلب احترام پورا بتایا گیا تھا کہ نہ آپ اس میں اتنا حرمت والا شہر ہے کہ اس میں نہ کوئی درخت کاٹ سکتے ہیں نہ کسی جانور کو مار سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ادھر اس وقت اجازت تھی کہ اگر اس وقت جب وہ انٹر ہو رہے تھے تو کوئی لڑے تو آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے وہاں لڑنے کی، کیونکہ وہ ایک حرمت والا شہر ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں داخل ہوئے تھے نا تو پھر انہوں نے کہا تھا جو بندہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اور جو مسجد حرام میں چلا جائے، اور ابو سفیان کے گھر میں، کیونکہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا تھا نا، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنر دیا تھا کہ سیف ہے جو اس کے گھر میں چلا جائے، تو اس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس لیے اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اور پھر بھی اگر کوئی لڑے تمہارے ساتھ تو پھر تم لڑو ورنہ نہیں لڑو۔ یہ بدلہ کافروں کو مطلب یہ ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا کریں گے، کذالک جزاء الکافرین، مطلب جیسے وہ کریں گے کافروں کو یہی سزا ہے، مطلب جیسا وہ کریں گے ویسا بھریں گے۔ اگلا آپ سے لڑے گا تو پھر تو آپ لڑیں گے ہی نا۔ آگے کیا ہے جی، اور اگر وہ باز آ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ باز آ جائیں، دیکھیں اگر وہ گیو اپ کر جائیں، سرنڈر کر جائیں کہ بس جی ہم تو اب سے لڑتے نہیں ہیں، ہوتا ہے نا کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں دوسرا اوور پاور ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے لڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، مسلمان ہو جائیں یا ڈسپلن ہو جائیں، جیسے ابو سفیان تھا اس کی مثال ہمارے سامنے، مسلمان ہو گیا تو پھر ختم، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اس میں میسج یہ ہے کہ آپ
ان کی برائی سے نفرت کر رہے ہیں نا، خود انسان سے نفرت نہیں کر رہے، تو جب انہوں نے وہ برائی ہی چھوڑ دی ہے تو پھر آپ بھی چھوڑ دیں، معاف کرنے والا افضل ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آگے 193 پہ چلیں، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے، مطلب اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ہے، یعنی مذہبی آزادی نہ دیں، جب تک وہ آپ کو رہنے نہیں دے رہے، اندر نہیں آنے دے رہے، جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر وہ رک جائیں تو پھر آپ نے زیادتی نہیں کرنی، پھر آپ نے چھوڑ دینی ہے بات کو۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، اور اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب ظالم وہ ہوتا ہے جو حق کو نہیں چھوڑتا، حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اگر وہ جو حق کو چھوڑتا ہے اس سے تو آپ لڑائی کر سکتے ہیں، جو آپ سے لڑائی کرتا ہے، جو آپ اس کے علاوہ آپ نے کسی سے نہیں لڑنا، یعنی کہ جو راستے میں آئے اس کو مارتے چلے جائیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے، اسلام میں جنگ کے کوئی رول ہیں۔ آج جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی رول اور ریگولیشن نہیں ہوتے، عورتوں کو مارنا، بچوں کو، بوڑھوں کو، کوئی ان کی پرواہ نہیں ہوتی، سویلینس کے رائٹ نہیں ہو رہے ہوتے۔ اسلام میں ہر چیز کے رائٹ ہے، جتنا وہ کریں اتنا ہی کریں، اور یہ نہیں کہ ایک کسی نے 10 مارے آپ اس کے 1000 جا کے ماریں، تو یہ اسلام میں اس طرح کی نہیں ہے۔ 194 میں جی ادب کا مہینہ، تو اب ادب کے نا بیسیکلی حرمت کے 4 مہینے ہیں، ایک رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور محرم ہے، ٹھیک ہے۔ ان مہینوں میں کوئی جنگ لڑائی نہیں کرتا نا، کیونکہ یہ بہت اس زمانے میں بھی بہت زیادہ عقیدت کے مہینے تھے، اور مسلمانوں کو ذوالقعدہ میں ہی روک دیا گیا تھا جب عمرے کے لیے آئے تھے نا، اس وقت یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ اگر وہ حرمت والے مہینے میں لڑتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے بشہر الحرام والحرمات قصاص۔ یہاں تک دیکھیں نا تو قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، ہاں۔ تو اگر وہ حرمت والے مہینے میں لڑتے ہیں نا تو پھر آپ لڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے آپ اس کی عزت آپ نے نہیں توڑنی، لیکن اگر وہ رول توڑ دیتے ہیں نا کہ حرمت والا مہینہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ آپ کو مارنا شروع کر دیں اور پھر آپ کھڑے رہ جائیں، تو پھر آپ لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رول دیا، لیکن آپ نے حرمت پر پامال نہیں کرنی، یعنی ایک دوسرے کو قصاص ہے نا، یعنی ایک کو کسی نے قتل کیا تو دوسرے اس کو قتل کر دیا، یعنی بدلہ ہے، بدلہ آپ پھر یہ لے سکتے ہیں، یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور زیادتی نہیں کرنی، مطلب جتنا اس نے کہا اتنا کیا۔ عیسائیوں کے زمانے میں کیا تھا کہ جی وہ اس وقت یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ایک تھپڑ مارا تو دوسرا گال آگے کر دیں، مگر ہمارے ٹائم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شریعت یوں نہیں دی، اسلام میں شریعت یوں دی اگر جتنا آپ لے بدلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر بندے کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی مارا اور آپ کہیں کہ نہیں مارتے چلے جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہر بندے نے اس کو ایسے کیا نا، اس وجہ سے یہ ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آپ ڈریں اس بات سے، اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ لڑائی کے وقت بھی اللہ کا خوف رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لڑائی کے وقت بھی اللہ کا خوف کریں، پر اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈر رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ متقین کے ساتھ ہے، کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں اور جو حق کے لیے لڑتے ہیں۔ حق اگر آپ چھوڑ دیں گے اور اپنی جنگ شروع کر دیں گے اور خام خواہی اوور ڈو کر جائیں گے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کو ہی آگے رکھتے ہیں۔ 195 پہ چلیں جی، اللہ کے راستے میں آگے کیا ہے؟ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیں جب ایک تو کیونکہ پیچھے قتال کی بات آ رہی ہے، جنگوں کی بات آ رہی ہے، تو اگر جنگ میں جاتے ہیں تو اب تو فائنانس گورنمنٹ رکھ لیتی ہے، کنٹریز ڈفرینٹ ہے، تو اس وقت کیا تھا کہ مال چاہیے ہوتا تھا، تو اعلان ہوتا تھا اور وہ صحابی جن کے پاس جو ہوتا تھا وہ آ کے جمع کراتے تھے، اور پھر یہ مسلمان جنگوں کے لیے نکلتے تھے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کہا، یعنی اللہ کو قرض ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں نا، جنگ کے لیے مجاہدین جا رہے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تاکہ ان کو راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس جگہ اگر آپ خرچ کریں گے نا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، یعنی اپنے خود کو نہ ڈالو کہ دین کے لیے اتنی وہ نہ کرو کہ دین کے لیے نہ خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں اس طرح نہ ڈالو کہ آپ نے دین کے لیے خرچ کرنا ہے اور آپ کر نہیں رہے، تو یہ بیسیکلی ہلاکت ہے دین کے لیے خرچ نہ کرنا، تو آپ ثواب سے محروم ہو گئے نا بیسیکلی۔ تو آپ سارا کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں اور ہیلپ نہیں کر رہے۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے جتنا کرنا چاہیے، جو ویسے نارملی زندگی میں دیکھا جائے جو دین کے کام ہو رہے ہیں، تو وہ سارے کام جو ہیں وہ آپ اس میں ہیلپ کریں، جو اسلامک اسکول ہوتے ہیں یا اسلامک پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو تاکہ آپ دین کے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے ہی کام ہوتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے دین کے پھیلانے کے کاموں میں آپ ہیلپ کریں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، تو یہ ایک نیکی ہے۔
تو اگر دین پر خرچ کریں گے نا تو آپ نے ایک نیکی کہی ہے اور آپ محسنین ہوں گے. مطلب عبادت میں محسن ہونا یعنی کہ معاملات میں یہ دیکھنا وہی کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے, وہ لڑتا ہے, خرچ کرتا ہے, ہر احکامات اللہ کے فالو کرتا ہے. دیکھیں اگر ایک دفعہ ایک صحابی کچھ لوگ تھے, انہوں نے شہر فتح کیا, نان مسلموں سے جزیہ لیا. ساری بات ہے اس وقت جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی تو پھر نان مسلموں کے اوپر جزیہ لیا جاتا تھا تاکہ وہ زکوٰۃ تو نہیں دیتے تھے نا, تو وہ ٹیکس دیں کہ ان کی مال و جان کی حفاظت کی جائے گی. تو مسلمانوں کو کسی وجہ سے کہیں اور جنگ ہو گئی, پتہ نہیں رومنس نے یا کسی چکر میں کر دیا, تو ان کو وہاں جانا پڑا, تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اب ہم آپ کے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو جزیہ آپ واپس رکھ لے لیں اپنا, کیونکہ وہ تو ہم نے اس وجہ سے لیا تھا نا کہ آپ کی حفاظت کی تھی. دیکھیں یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا, یہ محسنین ہوتے ہیں, یہ نیکی کی. ایک جگہ اور کئی تفسیر میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے فتح کچھ ایک شہر کر لیا, تو پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے. جب جانے لگے نا عیسائی بھی رونے لگے نان مسلم کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں, کیونکہ ان کا اتنی اچھی ان کا انصاف ہوگا, رولنگ ہوگی. دیکھیں لوگ اسی ان کو یاد کرتے ہیں جہاں رولنگ بہترین ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا کچھ اصول ہمیں بتا دیے, اور یہ بتا دیے کہ مال آپ نے اللہ کی راہ میں بتایا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, کہ کچھ اسکالر اس سے ایسے بھی نکالتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے کام نہ کریں جو آپ کو ہلاک کرتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز پہ اپنے آپ کو وہ تکلیف نہ دیں جو آپ کو مار دے, تو آپ کو ڈسٹرائے کرے, آپ کی جسم کو یا آپ کی اس کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت بہت اوپر رکھی ہے نا, اور یہ کہ نیکی کریں, اور مال بھی ایسا خرچ, اور یہ بھی کہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ کو کم نہیں ہوتا, یہ اللہ کو قرضہ دینا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس نیکی سے محروم نہ ہوں. آگے جی پھر حج کے بارے میں آیا, اور اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ حج اتم الحج ہے نا, تو پورا حج کرو اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. دیکھیں اس میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے جو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. فرمایا ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال تو نہیں ہے, یعنی کیا ہے, حج اور عمرہ ہے. تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا, اللہ کے لیے لڑنا, اللہ کے لیے خرچ کرنا, تو یہ سب نا اللہ کی محبت میں ہے. اور حج بھی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حج کو کتب علیکم یہاں نہیں آیا, اس طرح فرض نہیں ہے, صرف ان کے لیے فرض ہے. سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں فرض ان کے لیے ہے, اس لیے کتب علیکم نہیں آیا, کیونکہ فرض ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں, جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے اوپر فرض نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بہت زیادہ آسانی رکھ دی ہے. تو ایک حدیث پاک بھی ہے, ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ جو بیچ میں گیپ ہوتا ہے نا, جب آپ ایک عمرہ کرتے ہیں پھر بیچ میں گیپ ہوتا ہے, پھر دوسرے عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ نیکی کا کام ہے. اور آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے, اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہے کر دو. اب یہ ہے نا صرف تم اگر اب آپ جو ہیں احرام میں, ٹھیک ہے, اور جیسے آپ مکہ پہنچے تو آپ حج پہ کے لیے گئے اور آپ حج نہیں کر سکے کیونکہ بیمار ہو گئے. ایک میری کسی کو جانتی ہوں خاتون تھی, تو ان کی جب وہ حج پہ جا رہی تھی بالکل, تو میرے خیال مکہ پہنچی بھی تو لیکن آگے حج نہیں کر سکی, انہیں پتہ چلا پیچھے ان کی ماں فوت ہو گئی ہے تو واپس آ گئیں. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں, اور اگر صرف تو مطلب اس گھیرے میں آ گئے کہ آپ نہیں کر سکے اور آپ احرام میں ہی ہیں, تو آپ احرام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے ایسے نہیں نکل سکتے جیسے آپ عام کپڑے چینج کر دیتے ہیں, اس کی نا کچھ ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ اس طرح آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہو گئی ہے اور آپ نہیں کر سکے, تو پھر آپ ایک گائے بکری یا اونٹ کی قربانی دیتے ہیں. جب تک آپ قربانی حلال گاہ تک نہ پہنچ جائے گی نا, مطلب تو آپ اس کو احرام سے باہر نہیں آ سکتے. دیکھیں مینا میں رمی ہے, پھر قربانی ہے, پھر سر کا شیو ہے نا, پھر احرام کی حالت سے نکلنا ہے. یہ ایک پروسیس ہے, اس طرح سے ہے. ابو حنیفہ کا خیال تو ہے کہ اگر حرم تک پہنچ جائے قربانی, یہ کہیں کہتے, کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں آپ وہیں قربانی کر لیں. تو یہ اس پہ نا علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے. تو اس طرح سے بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح سے احرام سے نکلنا ہے. سر منڈوانا جو ہے نا وہ بھی ایک احرام کا ایک بہت اہم ہے, اس کے بعد ہی آپ احرام سے نکلتے ہیں. اور سر منڈوانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر ان کے لیے بھی کریں جو بال کاٹتے ہیں, صرف بال کاٹ لیتے ہیں, سر نہیں منڈواتے. لیکن 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر منڈواتے ہیں ان کے لیے دعا فرمائی تھی. تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ایک حج کی نشانی بھی ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ سر پہلے منڈوانا پڑ جاتا ہے حج کے, ابھی کیا نہیں آپ نے وہ ریچول, کیونکہ ایک صحابی تھے تو ان کے سر پہ جوئیں اتنی پڑ گئی تھیں کہ وہ ان کے منہ تک آنے لگی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا, تو وہ تو جلدی سے سر آپ منڈوا لیں, مطلب تکلیف ہو رہی تھی نا, تو تکلیف اس طرح کی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کئی لوگوں کے سر پہ زخم ہو جاتا ہے, سر کے بال کاٹنے پڑ جاتے ہیں, تو پھر کیا ہے, آپ فدیہ دے دیں.
فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ آپ 3 روزے رکھ لیں یا صدقہ دیں یا قربانی کر کے 1 بکری کی یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، تو یہ اس کا فدیہ ہے۔ تو مطلب فدیہ دے کے ہی آپ کوئی بھی حج کا احکام پورا نہیں کر سکتے، تو اس کا آپ کو فدیہ یا کوئی چیز یا روزے یا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو مطلب آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جب امن میں ہو تو روکا بعض دفعہ نہیں جاتا، لیکن بعض دفعہ جیسے عربوں نے ان کو عمرے سے روک دیا یا اس طرح کسی وجہ سے روک دیا، تو آپ کو اس طرح کی سہولت نہیں ہوئی، تو پھر آپ احرام میں ہیں تو پھر آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر جب اینڈ پہ جب اللہ تعالیٰ نے جو قربانی رکھی ہے نا حج میں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ، جو شکر کا ایک طریقہ کار ہے جو آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحج کو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پہلے قربانی اس لیے قربانی بھی بہت اہم اس کا حصہ ہے کہ آپ نے سارے ریچول کر لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شکر میں آپ نے کیے۔ اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے، جو حج کرتا ہے اور قربانی نہیں کر سکتا، تو یہ تھوڑے سے فقہ ایشو ہیں جو علیحدہ میں ان کو بتا رہی ہوں۔ اور جب تک اپنے قربانی کے مقام پر نہ پہنچے سر نہ منڈواؤ، مطلب یہ بھی ایک حکم ہے جو اس میں ہی آیت میں ہی آیا کہ سر آپ نہیں منڈوا سکتے جب تک قربانی کا نہ کریں۔ اور اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے رکھے۔ حج میں پہلے سے 9 دن تک ہوتا ہے نا، تو ذوالحج کے درمیان مطلب 9 کو تو روزہ نہیں رکھتے نا حاجی، تو پہلے آپ رکھ لیں، اور جب واپس آئیں آپ حج سے کر لیا آپ نے سارے ریچول، تو پھر 7 روزے رکھیں، یعنی ٹوٹل کیا ہیں؟ ٹوٹل 10 روزے ہیں۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی کی تکلیف ہو، تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے، یہ جو میں پہلے آپ کو بتایا۔ پھر جب تکلیف دور ہو جائے تب مطمئن ہو جاؤ، تو جو تم میں سے حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے، یہ میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس آ جائے، یعنی 3 پہلے سے 9 ذی الحج تک جو تاریخ ہے اس کے درمیان رکھ لے، اور اس کے بعد عید اور سارے حج کے ریچول جو کرنے ہیں، اور اس کے بعد 7 رکھ لیں جو قربانی نہ کر سکتے۔ اور یہ پورے کیا بنتے ہیں؟ 10 دن، یہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ پورے 10 کے 10 دن بنتے ہیں۔ تو یہ، اور آگے یہ کیا بتایا، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، یعنی یہ نان ریزیڈنٹ کے لیے، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ جو حکم ہے نا روزے رکھنے کا اور اس طرح قربانی کے پیسے نہ ہونے کا، یہ سارا حکم ان لوگوں کے لیے ہے، یہ باہر والوں کے لیے سہولت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، کیونکہ دیکھیں دور سے جو لوگ آتے ہیں نا ان کی قربانی کا مسئلہ ہے، جو وہاں رہتا ہے وہ تو جب اس کے پاس یہ سارے پیسے ہوں گے سب کچھ ہوگا تو جب ہی حج کرے گا نا۔ جو دور سے لوگ آئیں گے اور ان کے خرچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس پھر قربانی کے پیسے نہیں بچتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سہولت دی ہے، تو یہ اس میں یہ لاجک بھی ہے۔ اور تقویٰ، دیکھیں پھر تقویٰ آ گیا ہے، واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر احکامات کی خلاف ورزی کرو گے نا تو ثواب کی بجائے گناہ ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں آپ نے ویسے ویسے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور 197 پہ چلیں، حج کے مہینے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، یعنی ذوالقعدہ، شوال اور یہ حج کی پہلے 10 دن جو ہے یہ سب حج کے مہینے میں، اور آپ ان میں سے، کیونکہ پرانے زمانے میں سفر زیادہ ہوتا نا تو پہلے سے ہی احرام باندھ لیتے، تو ان مہینے میں آپ کسی میں احرام باندھ کے جا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی کسی میں چلے جائیں، تو یہ ریسٹرکشنز بھی ہے آپ کے پاس۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب حج کے مہینے میں آپ نے احرام کے لیے نیت کر لی اور جب آپ نے حج کی پوری وہ تیاری شروع کر دی اور کر لی، تو پھر آپ کے اوپر کیا ہے، جو احرام میں آپ آ گئے تو پھر آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے کوئی تعلق بیویوں کے ساتھ، کیونکہ حج کے معاملے میں آپ نے رفع سا ہے نا، ذرا سا بھی تعلق، مطلب کچھ ایسا فضول بات بھی کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں کرنی، جیسے ہوتا ہے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا منع ہے، تو مطلب ایسا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، مطلب کسی آپ کو دھکے لگ جاتے ہیں، 1000 ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ حج کی اس میں آ گئے ہیں، تو آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ خوش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ یہ بیسیکلی آپ کو ٹرین کر رہے ہیں نا، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا، یہ وہ ریسٹرکشنز ہیں۔ اگر آپ نے حج کی نیت کی ہے نا تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے نہ کوئی فالتو بات کرنی ہے، نہ بیوی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، نہ آپ کو کوئی آپ نے کسی کے ساتھ بھی جھگڑا کرنا ہے یا کوئی ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا ہے کہ جو نیکی کرو گے، اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو نا حج میں، تو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، آپ کو اس میں شور مچانے کی بات نہیں ہے، میں نے اتنے طواف کر لیے، میں نے یہ کر لیا، میں نے اتنی نفلیں پڑھ لی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ حج کے لیے آئیں نا تو اپنے ضرورت کا سامان ساتھ لے کے آئیں. پرانے زمانے میں کیا تھا, کچھ دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے, یمن سے ادھر ادھر, تو ضرورت کی چیزیں لے کے آتے نہیں تھے, اور پھر وہ حج کرنے بیٹھ جاتے تھے, پھر وہاں مانگتے تھے, تو پھر مشکل ہو جاتی تھی نا. تو جن کے پاس جو چیزیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چیزیں اپنی ساتھ ضرورت کی لے کے آئیں, وہ اپنا سامان ساتھ لا سکتے ہیں. تو یہ والا مسئلہ ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ کوئی کسی کا ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے. ظاہر ہے پھر کسی کو کوئی چیز ملتی ہے, کوئی نہیں ملتی, تو وہاں تنگ نہ ہو نا, وہ اپنی اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں. اور اسی میں پرہیزگاری اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو, اور بتقونی یا اولی الالباب, جو اہل عقل ہے نا وہ پھر ڈریں, اللہ سے تقویٰ کریں, مطلب جو عبادت ہے اس کا فائدہ اٹھائیں, نقصان نہ اٹھائیں ان احکامات کو توڑ کے. آگے جی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا ہے کہ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں, لیسا علیکم جناح. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں, اگر کیا, اگر تم وہاں پہ تجارت کرو, کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو. کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ تجارت کرتے تھے, لیکن آپ یوں جائیں کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ میں تجارت بھی کر لی, یہ نہیں کہ آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں پھر حج بھی کر لیا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں. کئی لوگ وہاں چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لیتے ہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو چھوٹی موٹی نوکری سے کما لیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے, عرفہ, جب عرفات سے واپس آؤ, یعنی جب عرفہ سے 9 ذی الحج کو عرفہ نہ پہنچے تو حج نہیں ہوگا. عرفہ میں 9 ذی الحج کو عرفہ میں پہنچتے ہیں نا, تو عرفہ میں ہی حج ہوتا ہے. عرفہ کا کیا ہے, مناسب جب آپ عرفہ جاتے ہیں فجر کے بعد, تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر جو ہے نا, آپ عرفہ سے باہر جو مسجد نمرہ ہے نا ادھر ہی پڑھ کے پھر عرفہ جاتے ہیں. اور جب یہ دو نمازیں اکٹھی کیوں کی گئی ہیں ظہر عصر کی, کیونکہ پھر آپ کو مغرب تک کوئی, ظہر سے مغرب تک پھر کوئی اور نماز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ظہر عصر اکٹھی پڑھ لی, پھر آپ دعا مانگیں. وہ ایک دعا کی جگہ, آپ سارا ٹائم اس میں دعا مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے دعا مانگی تھی امت کے لیے, اور اون پر تھے تو کبھی اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, کبھی بیٹھ جاتے تھے, تو اتنی امت کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, دعا مانگیں. اور دعا وہی بندہ مانگ سکتا ہے جو اللہ سے پہلے دعا مانگتا رہا ہو, کیونکہ اللہ سے کنیکشن ہو جاتا ہے. جس کو دعا مانگنے کی عادت نہیں ہوگی وہ تو بور ہو جائے گا, وہ اتنی دیر کیسے دعا مانگے گا, مشکل ہو جائے گی نا. تو یہ ٹائم جو ہے نا خاص جو عرفہ کا ہے وہ صرف دعا مانگنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے 2 نمازیں اس کے بعد کٹھی کی ہیں. اس کے بعد جب پلٹو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو پھر اس کے بعد مشعر الحرام, یعنی کہ پھر ادھر سے واپس ہو کے جب مغرب کا ٹائم ہو جائے تو وہاں سے نکل کے پھر آپ نے مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ اصل میں تو ایک پہاڑ کا نام ہے. تو بعد میں اسکالر نے کہا کہ کیونکہ لوگ اب بہت زیادہ جاتے ہیں حج پہ, تو پوری وادی کا ہی کہہ دیا کہ جو اس پوری وادی میں چلا جائے تو وہ ٹھیک ہے. تو اس پوری وادی کو بھی مشعر الحرام کہہ دیا. تو پھر آپ نے مزدلفہ بیسیکلی جانا ہے, کیونکہ ایک پہاڑ پہ کتنے لوگ چڑھیں گے, تو پھر ادھر ہی آپ نے رات گزارنی ہے, اور ادھر ہی آپ نے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مغرب اور عشاء پڑھی تھی ملا کے, اور اس کے بعد وہاں پہ سو گئے تھے. تو مزدلفہ میں عشاء ملا کر پڑھیں. اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز اس کے ٹائم پہ پڑھنی ہے, اول وقت میں پڑھنی ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیں ملائی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ہمیں سمینا و اطاعنا کیا ہے, کیونکہ حج کا ہے نا, تو ہر چیز اس میں اسپیشل ہے. آگے کیا ہے, وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور ذکر کرو ایسے جیسے اللہ نے سکھایا ہے. کما ہداکم, یعنی جیسے اللہ نے سکھایا. اپنی مرضی سے نہیں کرتے جانا, جیسے اپنی مرضی سے ہی اپنے مناسک بنا لیں یا اپنی مرضی سے کچھ کر لیں, تو ایسے نہیں کرنا. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا نا, آپ نے ویسے کرنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا, اور اس سے بیشتر تم لوگ محض ناواقف تھے. تو پہلے تم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کا کس طرح کے طریقے ہیں. تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں آپ کو کھول کے بتائی ہیں اور اس آپ کو سکھائی بھی ہیں. تو اس لیے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں. تو جو بھی بندہ حج پہ جائے نا, تو یہ آیتیں حج کی جو اور بھی کچھ صورتوں میں آئی ہیں ان کو اکٹھا کرے, ان کو پڑھے, ان کی تفسیر سنے, تاکہ کیونکہ جو مناسک ہے اور پھر سنت سے حدیثوں سے لے کے ایگزیکٹ کرے تاکہ اس سے غلطیاں نہ ہوں. 199 پہ چلتے ہیں جی. پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو. یعنی مشرکین سوچتے تھے کہ ہم حرم سے باہر نہ جائیں گے حج کے لیے, کیونکہ مشرکین کا معاملہ کیا تھا کہ وہ عرفہ نہیں جاتے تھے. عرفہ جو ہے نا, عرفات کا جو میدان ہے وہ مکہ کی باؤنڈری سے باہر ہے, تو وہ وہاں نہیں جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, مزدلفہ اور مینا کیونکہ اس کے حدود میں آتا ہے, تو ادھر سے ہو کے واپس آ جاتے تھے, اور لوگوں کو بھیجتے رہتے تھے. اور وہ کہتے تھے ہم تو حرم کے کیئر ٹیکر ہیں خانہ کعبہ کے, تو ہمیں ادھر باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہو وہیں سے تم بھی واپس ہو, یعنی کہ تم بھی جاؤ عرفہ, یعنی کہ ہر کسی کے لیے جانا مست ہے.
تو وہیں جائیں گے تو پھر ہی آپ کا حج ہوگا. اور ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی بخشے، اس سے بخشی مانگو. اگر تم نے کچھ غلط ہو بھی گیا تو پھر آپ اللہ سے استغفار کریں. دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ نے ساری ٹھیک ٹھیک بھی کر دی ہوتی ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے. ہماری تو نمازوں میں ہی کتنی کسر ہوتی ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد استغفار پڑھتے ہیں تاکہ کچھ بھی ہو، تاکہ کوئی بھی کتھائی ہو وہ پوری ہو جائے. اس لیے اس میں آیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا پھر اللہ، تو اللہ سے استغفار مانو، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. حج کی آیتیں 203 تک ہیں، تو ابھی ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کلپ میں ہم اس کو حج کی آیتیں ہم پوری کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.